गिलगित बल्तिस्तान शदीद किस्म के कुदरती आफात की जद में आया हुआ है। और 2025 के फ्लडिंग्स जीबी की तारीख में बिल्कुल नुमाया हैसियत रखते हैं। क्यों? क्योंकि जीबी की जो सरजमीन है उसने इससे पहले इस दर्जे के और इस इंतहा की डिस्ट्रक्शन नहीं देखी। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती के नगमे नापने वाले और इसको स्विट्ज़रलैंड और यूरोप से तशबीह देने वालों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया और एक सबक है। पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को टूरिज़्म का हब बनाना चाहते थे, लेकिन किसी ने भी इस खूबसूरत सरजमीन को इनके मकीनों के लिए, इकोलॉजी के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए सेफ और प्रोटेक्टेड बनाने के लिए बिल्कुल कोई हिम्मत और कोई कोशिश नहीं की। और आज भी तमाम तर तबाही को क्लाउड बर्स्ट का नाम दिया जा रहा है। हालांकि मेट ऑफिस ये क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि गिलगित में और केपीके में भी कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। और ये जो इंटेंस किस्म की जो फ्लडिंग्स हुई है अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल और हीट वेव्स का ही नतीजा है। 2025 के फ्लड्स को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम गिलगित बल्तिस्तान की तारीख और जोग्राफी पे एक नज़र डालें। तारीखी हवालों से मालूम होता है कि आज के जो गिलगित है, गिलगित रीजन है, इसको सारेगन के नाम से पुकारा जाता था, जिसका मतलब है तालाब का रास्ता। इससे ये अंदाज़ा होता है कि आज जो गिलगित डिवीज़न है वो कई सौ साल पहले तालाब या झील हुआ करता था। और हम यहाँ की अगर टोपोग्राफी देखें तो ये बात बिल्कुल वाज़ह हो जाती है। जो गिलगित रीजन है वो दोनों तरफ से बड़े पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ी सिलसिलों से बड़े और छोटे नाले बहते हैं और जो पानी है वो बहकर बीच के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे आके जमा हो जाता था। और बीच की जगह जो आज वैलीज़ हैं और आबादकारियाँ हैं वो बेसिकली एक नेचुरल बेसिन हुआ करता था और इसी वजह से गिलगित रीजन को सारेगन के नाम से पुकारा जाता था। इस तारीखी पस मंज़र में फ्लड्स का आना कोई अनोखी बात नहीं है। फ्लड्स पहले भी आते रहे हो और आइंदा मुस्तकबिल में भी आते रहेंगे। मगर सोचने वाली बात यह है कि हमारे बुजुर्ग इस हकीकत को जानते थे, तस्लीम करते थे और उनको इस चीज़ का इदराक था और शायद हम ही सिर्फ आज के दौर में गाफिल बैठे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तारीखी जो किले हैं, आबादकारियाँ हैं और इवन जो कब्रिस्तान है वो भी ऐसी सेफ, ऊंची और सैलाब के रस्तों से दूर मकामात में बने हुए हैं। और ये कदीम हिकमत ये बताती है कि वो पानी के रास्ते को रिस्पेक्ट देते थे और उससे दूर रहते थे। एक दौर था और एक वक्त था जब गिलगित बल्तिस्तान के बासी अपनी दरिया, अपने पहाड़, अपनी खूबसूरत वाइल्ड लाइफ को मुकद्दस मानते थे। हमारी लोकल मिथोलॉजी में इस खूबसूरत वादी की खूबसूरती को कायम व दायम रखने के लिए हमने मुकद्दस देवियाँ भी बनाई हुई थी। मलिली को हुस्न की देवी बनाया, युद्धेनी को सुर और संगीत का निशान और मार्कम राची को जंगल, फूल और जानवर की हिफाजत का पासबान तस्वुर किया गया। हमारी लोकल मिथोलॉजी में इन देवियों का मौजूद होना इस बात की गवाही है कि हमने इस खूबसूरत सरजमीन, इस यहाँ की इकोलॉजी और यहाँ की वाइल्ड लाइफ को इज्जत दी थी और उसको हम सेक्रेट मानते थे। हमारे जंगल कट रहे हैं और यहाँ पे मौजूद जो रेयर वाइल्ड लाइफ है वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होती जा रही है। और वही कुदरती दौलत जिसको हम एक वक्त में मुकद्दस समझते थे वो आज हमारे आंखों के सामने बिल्कुल मिटती चली जा रही है। अफसोस के सरमायादारी, हद से ज़्यादा लालच और बेतरतीबी ने इंसान को कुदरती निज़ाम के सामने लाके खड़ा कर दिया है। और अफसोस की ह्यूमन इंक्रोचमेंट ने उन रस्तों को घेर दिया है जहाँ पे एक वक्त नाले, नदियाँ और सैलाब बहते थे। और नतीजा सबके सामने है। रोशनदास, दियामर, दन्योर, अताबात और गुबर में आने वाले सैलाब न सिर्फ कुदरती आफात हैं बल्कि इंसानी गलतियों की याद दहानी है। ये सैलाब हमें ये सबक दे रहे हैं कि अगर हम कुदरती रास्तों को रोकेंगे तो कुदरत अपना रास्ता खुद बनाएगी और इसमें इंसानी जान, माल सबसे पहले निशाना बनेंगे। अब अगस्त 2025 में रोशनदास में आने वाले सैलाब को ही देख लें। बहुत सारे लोग आज भी इस चीज़ पे बज़िद हैं कि रोशनदास का जो वाक़या था वो बेसिकली क्लोफ रिलेटेड इवेंट था या फिर क्लाउड बर्स्ट था। हालांकि मेट एक्सपर्ट बार बार बताते चले आ रहे हैं कि जो रोशनदास और हाकिस के मुकाम पे जो ग्लेशियर था वो 2005 तक मौजूद था, लेकिन 2025 में वो ग्लेशियर बिल्कुल मेल्ट अवे हो चुका है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और स्नो मेल्टिंग की वजह से वहाँ पे एक लेक बन जाती है जो कि इस सीज़न की एक्सट्रीम किस्म की हीट वेव्स और रेनफॉल की वजह से अब फ्लड हो जाती है और उसके जो नेचुरल डैम था वो टूट जाता है। इट फॉलोड नेचर्स कोर्स और डाउनस्ट्रीम जितनी भी आबादियाँ थी उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया और बहुत सारे लोगों के ऑलमोस्ट 300 होम्स वर डिस्ट्रॉयड। और न सिर्फ घर तबाह होते हैं बल्कि बहुत सारे लोगों के ख्वाब भी दफन हो जाते हैं और न जाने कई ऐसे और डिज़ास्टर्स हमारे मुकद्दर में लिखे जा चुके हैं। एक फॉर्मल चीफ मीटियोरोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 85 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगे हुए हैं। जी सिर्फ 85, और ये एक ऐसे मुल्क में लगे हुए हैं जिसकी
جو کل رقبہ ہے وہ آلموسٹ 7 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ ورلڈ میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہر 100 کلومیٹر فلیٹ زمین کے لیے ایک اسٹیشن ہونا چاہیے، اور اگر زمین پہاڑی علاقوں پہ موجود ہو تو آفٹر ایوری 50 اسکوائر کلومیٹر ایک ویدر اسٹیشن لازمی ہونا چاہیے۔ یہی فیکٹ ہماری گورننس کے اور اسٹرکچرل فیلیئرز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں پہ آپ کو ہر دوسرا شخص گلا پھاڑ کر یہ بتاتا پھرے گا کہ پاکستان جو ہے وہ 5th موسٹ ولنریبل کنٹری ہے ٹو کلائمیٹ چینج، بٹ ہماری پریپریشنز بالکل صفر۔ گلگت بلتستان اس وقت موسٹ فیورٹ ڈیسٹینیشن سے نو گو ایریا اور کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اکارڈنگ ٹو ڈاؤنس رپورٹ اس سیزن میں جو ٹوریزم ہے وہ 90% گر چکا ہے، اور لوگ اس ساری صورتحال کو خدا کے عذاب سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور میرے نزدیک یہ آرگومنٹ دل کو بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے غالب کی مانند ہے۔ ہم ان سب تباہ کاریوں کو قدرتی آفات کا نام دے کر انسان کی کیپٹلسٹ اور پروفیٹیرنگ ارجز کی وجہ سے قدرتی نظام میں امبیلنسز کو چھپا نہیں سکتے۔ ہم جب تک گورننس گیپس اور اسٹرکچرل فیلیئرز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو ہر سال اس ریجن کے باسی اس خوف میں ہی زندگی گزاریں گے کہ پتہ نہیں اگلے سال کب کون سا نیا فلڈ آئے گا اور ان کی کھیتی اور ان کی آبادی ہے ان کو اجاڑ کے لے چلا جائے گا۔ پوری دنیا اس وقت کلائمیٹ چینج کی بات کر رہا ہے، اور گلگت بلتستان انفارچونیٹلی کلائمیٹ کیٹاسٹروف میں جی رہا ہے۔ روشن داس، عطا آباد، دیامر، دنیور کی جو فلڈز ہے وہ یہ پیغام لے کے آ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو اصل دشمن ہے وہ سیکٹیرینزم یا پھر قوم پرستی نہیں بلکہ بدلتا ہوا ماحول ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہیومن اور انوائرمنٹل ٹریجڈیز ہو رہی ہیں اس کو کسی کو بالکل سرے سے علم ہی نہ تھا۔ کلائمیٹ ایکسپرٹس، لوکل ایکٹیو لیڈرز اور کمیونٹیز صدیوں سے رسپانسبل ٹورزم کی بات کر رہی ہیں، اور اس ٹیرین کو سمجھتے ہوئے، اس ٹیرین کی ولنریبلٹیز کو سمجھتے ہوئے اپروپریٹ پالیسی میکنگ کرنے کی بات کرتی آ رہی ہیں۔ گورنمنٹ کا یہی تو کام ہے کہ وہ پالیسی میکنگ کرے اور پبلک انٹرسٹ کو سیکیور کرے، اور جہاں پہ عوام یا پھر مافیاز ڈیفورسٹریشن کرتے ہوں وہاں پہ ریٹ آف اسٹیٹ قائم ہو۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ دونوں ایک ہی چھانے کے چھنے ہوئے دانے معلوم ہوتے ہیں۔ 22 جولائی 2025 کو دنیور نالہ میں اعلیٰ درجے کا فلڈ آتا ہے، جس کے نتیجے میں تمام تر واٹر سپلائی لائنز اور واٹر چینلز ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، اور لوکل کمیونٹیز اپنے گھروں کو اور اپنی کھیتوں کو پھر سے سیراب کرنے کی چاہ سے رجا کی سپرٹ یعنی کمیونٹی ورک اور والنٹیئرنگ کے تحت ان سپلائی لائنز کو بحال کرنے کے لیے کمر کس لیتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں۔ رجا کی اس علاقے کی ایک پراؤڈ روایت ہے جو اس علاقے کی روح میں بسی ہوئی ہے۔ صدیوں سے لوگ اپنے ہاتھوں سے رستے، پل اور پانی کا نظام بناتے رہے ہیں۔ کبھی یہ قوت کی نشانی تھی اور آج یہ مجبوری بن چکی ہے۔ دنیور کے لوگوں نے جب خود آگے بڑھ کر اپنے علاقے کا واحد واٹر سپلائی چینل کو بحال کرنے کی کوشش کی، اور جس میں دن رات وہ مشغول رہے، انفارچونیٹلی ایک لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں 7 والنٹیئرز شہید ہو جاتے ہیں۔ جب ادارے اپنا کام بھول جاتے ہیں تو لوگوں کو یہ کمر کس کے بوجھ اپنے کندھوں پہ لینا پڑتا ہے، اور اس کے بعض اوقات یہ نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ جب ایسے ثانیے ہو جاتے ہیں تو پہلے دن ہی وکٹم کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے اور اس کے آنر میں بہت سارے اعزازات دیے جاتے ہیں، اینڈ وچ آئی گیس از پرفیکٹلی فائن۔ لیکن ہم اعزازات اور انعامات ایک ایسے شخص کو دے رہے ہوتے ہیں وہ جو آلریڈی فانی ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو والنٹیئرس ہے وہ شہید ہونے کی نیت سے یا پھر مرنے کی نیت سے بالکل بھی رجاگی کا حصہ نہیں بنے تھے۔ ہمیں کسی کو تو ان کی اموات کا ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا۔ There has to be someone held accountable for this. Otherwise میرے خیال میں ہم ان مرنے والوں کے ساتھ، ان شہداء کے ساتھ اب بالکل بھی جسٹس نہیں کر رہے۔ اگر کوئی تو پوچھے کہ ماڈرن اسٹیٹس یعنی ویلفیئر اسٹیٹس کے دور میں یہاں پہ کیوں پالیسی گیپس ہے، کیوں گورننس گیپس ہے، کیوں اسٹرکچرل فیلیئرس موجود ہیں؟ ماڈرن اسٹیٹس کی ایڈمنسٹریٹو ریچ جو یونین کاؤنسل تک ہوتی ہے، تو آخر کیوں ایڈمنسٹریٹو جو مشینری ہے وہ ان کی مدد کو ٹائملی نہ پہنچ سکی؟ بڑا افسوس کے ساتھ یہ سوالات ہمیشہ شہید کو اعزازات دینے اور اس کی بچی کچی فیملی کو چند پیسے دینے کے غرض بلا دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ نقصان صرف انسانوں کا یا ان کے املاک کا نہیں ہو رہا، بلکہ گلگت بلتستان کی پوری ایکالوجی اور نیچرل ہیبیٹیٹ اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ گلگت بلتستان صرف انسانوں کا نہیں ہے بلکہ ان چرند پرند اور جانوروں کا بھی ہے جو صدیوں سے یہاں پہ بس رہے ہیں اور آباد ہیں۔ یہ زمین جتنی ہماری ہے اور جتنا ہم اس پہ حق رکھتے ہیں اتنا ہی حق دوسرے جانور اور پرندے بھی رکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے پہاڑ ہمالیین آئیبیکس، بلو شیپ اور سنو لیپرڈ جیسی ریئر اور خوبصورت سپیشیز کا واحد سہارا اور شاید آخری گھر ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پہ 360 ریزیڈنٹ اینڈ مائگریٹری برڈز بھی بستے ہیں۔ یہ ایک ایسی ڈائیورسٹی ہے جو دنیا میں بہت کم علاقوں کو نصیب ہے۔ لیکن کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں بڑھتے ہوئے گلوف ایونٹس، فلیش فلڈز اور کلاؤڈ برسٹ
نے ان سب کے آشیانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ نفرت انگیز تبدیلی صرف ہماری دیواریں نہیں گراتی بلکہ ان بستے گھونسلوں کو بھی مٹا رہی ہے جہاں سے زندگی کی نئی آواز اٹھتی تھی۔ آج سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے قدرت کے دیے ہوئے اس دولت کو کھو دیا تو گلگت بلتستان صرف اور صرف انسانوں کی اجڑی ہوئی بستی کی مانند رہ جائے گی۔ گلگت بلتستان ہر گزرتے ہوئے پل کے ساتھ مزید ورنریبل ہو رہا ہے، اور گلگت بلتستان کو جو مین لینڈ پاکستان کے ساتھ تعلق ہے وہ صرف اور صرف دو رستوں سے، ایک تو KKH، دوسرا ہے گزر چترال ایکسپریس وے۔ اور ایکسٹریم فلڈنگ کے نتیجے میں اگر یہ دونوں راستے بند ہو جاتے ہیں اور کئی مہینوں تک بند ہو جاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ گلگت بلتستان میں قحط سالی جیسی صورتحال پیدا ہو۔ گلگت بلتستان آلریڈی فوڈ ڈیفیشینٹ ہے، اور 50% جو سٹیپل فوڈز ہیں اور جو ویٹ ہے وہ مین لینڈ پاکستان سے گلگت بلتستان انٹر ہوتے ہیں، اور جو فیول ہے جو کہ ماڈرن انڈسٹریل نیشنز کی لائف لائن ہے وہ بھی مکمل پاکستان سے ہی گلگت بلتستان کو ریسیو ہوتا ہے۔ سو اس وقت گلگت بلتستان ایک کریٹیکل جنکچر پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پہ پالیسی میکرز، پالیسی فریمرز، لوکل ایکٹیو کمیونٹیز کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو موو فارورڈ فرام دس، کیونکہ آنے والا وقت پچھلے گئے ہوئے وقت سے زیادہ ڈارک اور گلومی نظر آتا ہے۔